السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 38 تا 42 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے، میرا ہم سفر بنا دیجئے، تاکہ ایک دوسرے کی ہم تائید کریں گے، تصدیق کریں گے، یعنی ایک جماعت کی شکل بن جائے گی، اور جماعت ضروری ہے۔ اور پھر وہ زبان کے اعتبار سے یعنی گفتگو کے اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف درخواست قبول فرمائی بلکہ آپ کی مدد اور نصرت کے لیے، غلبے کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کا ہی غلبہ ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اللہ رب العزت کا حکم لے کر اور اس کی اعلیٰ دعوت لے کر، اعلیٰ فلسفی لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جادوگر قرار دے دیتے ہیں۔ یہی طریقہ کار رہا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں۔ وقت کا جو سامراج ہے، طاغوتی طاقتیں ہیں، حزب الشیاطین ہیں، انہوں نے انبیاء کو تسلیم کرنے کی بجائے مختلف قسم کے لیبل دے دیے، مختلف نام دے دیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، مجنون، دیوانہ، پاگل تک قرار دے دیا۔ اور جادوگر تو بڑی عام سی بات ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے، مکہ کے فرعون ابو جہل نے مختلف نام دے دیے، وہ بھی آپ کو استغفر اللہ، معاذ اللہ، مجنون، دیوانہ، پاگل، جادوگر، بڑے مختلف القاب سے نوازتا تھا۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، اور قیامت تک سچی جماعت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹے لوگ ان کی مخالفت بھی کریں گے، نقصان بھی پہنچائیں گے، پریشان کریں گے، تکلیفیں دیں گے، اور اس طرح کے نام وہ رکھیں گے۔ وہ اس لیے پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں کہ بظاہر سسٹم ان کا ہوتا ہے، ظلم کا سسٹم ہوتا ہے، جھوٹ کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کے غلبے اور سسٹم میں جب کوئی سچی بات کرے اور سچی بات بھی اس طرح کرے کہ اس جھوٹے سسٹم کو ہم نے شکست دینی ہے، ختم کرنا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ آج بھی سچا شخص کوئی اگر سچ بولے،
اور جھوٹوں سے کمپرومائز نہ کرے، وہ کہے جی سچ غالب ہونے والا ہے، غالب ہو کے رہے گا، ہم غالب کریں گے، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ صوفی کہتے ہیں اس کو، یار دیکھو یہ ایک سادہ سا بندہ صوفی سا ہو کر یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ بڑے بڑی سیاسی جماعتوں کو چیلنج دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، سچ حق کی جب رٹ قائم کرنی ہوتی ہے تو جھوٹے کبھی بھی اس کی رٹ کو قائم کرنے نہیں دیتے۔ وقال فرعون، آیت مقدسہ نمبر 38، فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اپنے دربار میں بیٹھا، تاج پہن کے، اپنا بادشاہت کا تاج پہن کر، جھوٹا تاج پہن کر بیٹھ کے اپنے حواریوں سے کہنے لگا، اور حواری بھی سارے کے سارے اس کے ساتھ ہیں، اور سارے کے سارے حواری فرعون کے سامنے تو بول ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگا ہے دربار والو، اے میری پارٹی، ما علمت لکم من الہ غیر، مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، میں آپ کا حاکم ہوں، آپ میری پرستش کرتے ہیں، مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ میرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے نہیں، کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں، کسی کا حکم ہی نہیں مانتے، تو مجھے تو نہیں یاد پڑ رہا، یا میرے علم میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ رب بھی ہے۔ پھر کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، اے حامان، حامان وزیر ہے اس کا، اس کو کہتا ہے اپنے وزیر کو کہ اے حامان آپ آگ جلاؤ زمین پر، مٹی پر، گارے پر، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، بناؤ میرے لیے ایک محل، اور پکی اینٹوں کا محل بناؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ، تاکہ میں اوپر جا کر، محل کی چوٹی پہ جا کر جھانکوں، دیکھوں، کس کو؟ الہ موسیٰ، موسیٰ کے رب کو، موسیٰ کے معبود کو۔ موسیٰ جس معبود کی باتیں کر رہا ہے میں اس کو وہاں سے دیکھ سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، موسیٰ کی باتیں سچی نہیں ہیں۔ فرعون نے ایک محل تعمیر کروایا، بڑا لمبا چوڑا اونچا، اور وہی تکبر، وہی غرور، وہی اس کے ذہن میں فطور موجود ہے، میں نہ مانوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا رب ہے ہی نہیں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا آپ کا رب ہوں۔ جب اختیارات میرے پاس ہیں، وسائل میرے پاس ہے، میں تم سب کو رکھتا ہوں، زندہ بھی رکھتا ہوں، مارتا بھی ہوں، تو مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ، اس نے بھی تکبر کیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے بھی تکبر کیا۔ تمام حکمران پارٹی متکبرین کی ہے۔ پھر عارضی زمین میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میری ہے، میں اس کا حقیقی مالک ہوں، اور انہوں نے زمین پر تکبر کیا بغیر الحق، ناحق طریقے سے، اور پھر وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا انہم الینا لا یرجعون، کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ ان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ بھی کوئی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے بھی جائیں گے۔ ان کے دماغوں میں ایک ہی چیز تھی، تکبر، اور یہ تکبر ہی کی بیک گراؤنڈ تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ سے پہلے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا۔ میرے عزیزو، یہاں ایک اور اللہ کی رہنمائی مل گئی کہ وہ ظالم طبقے جو سوسائٹیوں کو تباہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، اصل میں وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ متکبر ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو سیاسی نظام بنایا ہوتا ہے، معاشی نظام تشکیل دیا ہوتا ہے، صرف اپنے مفادات کے لیے دیا ہوتا ہے۔ عوام کو غلام رکھتے ہیں، عوام کو محکوم رکھتے ہیں،
عوام پر ظلم کرتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، مہنگائی پیدا کرتے ہیں، غربت پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، تو عوام کو لڑاتے ہیں اور خود حکومت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 40، فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، اس فرعون کو پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا، فَانظُرْ، پس دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا جو انجام ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیسے ان کا انجام ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور کرو۔ یہاں تو اللہ رب العزت نے مختصر ارشاد فرمایا ہے، باقی جگہوں پہ تفصیل ہے کہ کس طرح ان کو دریا میں پھینکا، کس طرح وہ دریا میں گئے اور دریا میں غرق ہو گئے، یہ ساری تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور یہ فرعون اور اس کی جماعت، اس کی حکمران پارٹی، یہ اس ظلم کے امام ہیں، ظلم کے لیڈر ہیں، اور لوگوں کو یدعون الی النار، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، یہاں پر اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ ایک تو وہ سچی جماعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتی ہے، وہ اعلیٰ فلسفی کی طرف بلاتی ہے، فلسفہ توحید کی طرف بلاتی ہے، انسانی حقوق کی طرف بلاتی ہے، اور دوسری طرف شیطان اور شیطانی جماعتیں اور فرعون بھی اسی کا حصہ ہے، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ جب اللہ سے انسانوں کو دور کر دیا جائے گا تو پھر وہ انسان جہنم میں جا کے گریں گے۔ اسی لیے آج ہمیں ہوش لینی چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں گمراہ کر کے کوئی جہنم میں نہ لے دے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کتنی خوبصورت اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو ایسے جو لوگ ہیں ان کا انجام برا ہوگا، ظالم حکومتیں، حزب الشیاطین کا جو نتیجہ اور اینڈ ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں خطرناک، اور دنیا میں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، قیامت کے دن بھی وہ برائی میں سے ہوں گے، برے لوگوں میں سے ہوں گے، ان پر ہر طرف سے برائی ہوگی، ہر طرف سے لعنت ہوگی۔ میرے عزیزو، اگر ہم تاریخی جائزہ لیں جو اللہ رب العزت نے سچی تاریخ ہمیں یہاں سمجھائی ہے، مختلف دروس میں ہم سن رہے ہیں، تو ظالموں کا اینڈ بھی برا ہوا، اور آج اور قیامت تک ان کے ظلم کی تاریخ کو دنیا یاد کر رہی ہے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ظالم حکومتیں جب ظلم کرتی ہیں، انسانی حقوق سلب کرتی ہیں، تو دنیا کے اندر بھی ان کی تذلیل ہوتی ہے۔ دنیا سے وہ چلے تو جاتے ہیں لیکن بعد میں تذلیل ہوتی ہے، اور اگر دنیا میں کوئی انقلابات آ جائیں تو اللہ رب العزت ان کو شکست دیتے ہیں اور ان کو مغلوب کرتے ہیں اور سچی جماعت کو غالب کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل جو اس دور کا فرعون ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرعون هذه الامہ ابو جہل، اس فرعون کو جب شکست ہوتی ہے تو دو چھوٹے چھوٹے صحابہ حضرت معاذ اور معوذ زمین پر لٹا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں ضلالت ہے ان کی۔ آج ابو جہل کا نام کس طرح لیا جاتا ہے؟ یعنی اس موقع پر ذلیل ہوئے، تاریخی طور پر ذلیل ہوئے اور قیامت تک ذلیل ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، ظالم حکومتیں وقتی طور پہ تو غالب ہوتی ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے
دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔